پیارے دوستو، میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ کو ایک نئی چیز بتانے جا رہا ہوں۔ پہلے دو پروگرام تو میں نے مذہب پہ کیے تھے، لیکن آج نہیں۔ آج میں جرمن کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، جو دوسری بات کرنی ہے وہ ہے جرمن کے حالات۔ اور جرمن کے حالات کے مطابق میں اپنی پاکستانی کمیونٹی خاص طور پہ اور پورے جرمنی میں جو بھی غیر ملکی ہیں ان کو بھی ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، جو میں نے 2 سال میں محسوس کیا، سر، جو میں نے پہلے بھی کہا تھا، جو میں نے محسوس کیا وہ یہ ہے کہ سر اس وقت جو جرمن حکومت ہے وہ بہت کرائسس میں ہے۔ آج سے آپ کو پتہ ہے کچھ سال پہلے اس ملک میں، ساری دنیا میں تھا اور اس ملک میں کرونا آیا تھا۔ کرونا نے حکومت جرمنی کا اتنا لاس کیا ہوا ہے، اس کرونے کے دوران اتنا لاس ہوا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ سر وہ ابھی کرونا گیا ہی تھا اور یہ کچھ اپنے پاؤں پہ کھڑے ابھی نہیں ہوئے تھے کہ اوپر سے جنگ شروع ہو گئی۔ سر یوکرین کی جنگ آج اس کو بھی 2 سال ہو گئے ہیں۔ سر آپ کو پتہ ہے کہ عام آدمی کو تو خیر اندازہ نہیں ہو سکتا کہ ایک دن میں ایک جنگ کا کتنے کروڑوں یورو خرچہ ہے، اور جو جرمن حکومت برداشت کر رہی ہے سر۔ اور اب جو ہے جرمن حکومت برداشت کر کر کے تھک گئی ہے سر۔ میری اپیل ہے پاکستانیوں سے اور غیر ملکیوں سے کہ ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے اور جرمن حکومت اعلان کر دے کہ ہم آپ کے سوشل بند کر رہے ہیں، پھر کیا کرو گے؟ تو میں سب غیر ملکیوں سے اور پاکستانیوں سے اور خاص طور پر نوجوانوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھو ہم جو بوڑھے ہیں وہ تو ہم ابھی کام نہیں کر سکتے، لیکن جو نوجوان ہیں، نوجوانوں کام کرو، کام کرو۔ میرے نبی نے بھی یہی فرمایا ہے اور میرے قائد اعظم نے بھی یہی فرمایا ہے، کام کام کام۔ کام میں ہی عظمت ہے، کام میں ہی عزت ہے۔ کام کرو اور اپنا مستقبل بناؤ، اپنے بچوں کا، آنے والوں کا بچوں کا مستقبل بناؤ، اور ہم جانے والے بزرگوں کی عزت بناؤ۔ تو آپ نے کام کرنا ہے، اور جتنے بھی یہ لوگ کام نہیں کرتے، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور مفت کا سوشل لے کے کھا رہے ہیں، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ محنت کرو اور عزت سے۔ اس کی میں پھر کچھ مثالیں دینا چاہتا ہوں۔ بہت سے لوگ ہیں یہاں پہ، پہلے میں معافی چاہتا ہوں سب سے، جو میں بات کرنے لگا تھوڑی سی کڑوی ہے۔ ہم سارے ادھر بہت سے سب چودھری ہیں، سب چودھری ہیں، حضور اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ چودھری تھے جب تک آپ پاکستان میں تھے، آپ واقعی چودھری تھے، اور جس کا جتنا بڑا زمین تھا وہ اتنا ہی بڑا چودھری تھا، جتنے زیادہ مربع تھے وہ اس سے بھی بڑا چودھری تھا۔ لیکن سر وہ پاکستان تھے، وہ آپ کی ساری زمینیں وہاں رہ گئی ہیں، یہاں آپ کی ایک کنال بھی زمین نہیں ہے سر، یہاں پہ آپ چودھری نہیں ہیں۔ یہاں پہ چودھری کون ہے پھر؟ سر یہاں پہ چودھری وہ ہے جو یہاں ٹیکس دیتا ہے۔ یہ جرمن قانون یا جرمن معاشرہ یا جرمن کمیونٹی میں وہ چودھری ہے، اس کو چودھری مانتے ہیں جو سب سے زیادہ ٹیکس دے، جو ٹیکس دے اور پھر سب سے زیادہ دے، اور اس نے وہ بڑا چودھری ہے۔ تو میں آپ سے اپیل کرتا ہوں سب سے، خاص طور پر وہی نوجوانوں سے، کہ بھائیو بچو، کام کرو، کام کرو اور اپنے عزت بناؤ اور ٹیکس دو، کیونکہ یہاں ٹیکس دینے والے کی آپ تو، میں تو نیا ہوں، آپ لوگ شاید پرانے سب جانتے ہیں۔ آپ کسی بھی آفس میں چل جائے، دفتر میں چل جائے، بینک میں چل جائے، وہ ایک لائن لگی ہوئی ہے، اور جو ہسپتال چل جائے، جو ٹیکس دیتا ہے اس کو وہ زیادہ پروٹوکول دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی تم آگے آ جاؤ۔ یہ جو کھڑے ہیں 8-10 بندے جتنے بھی سیلم والے ہیں، ان کو پوچھتے ہی کون ہے۔ تو یہی عزت ہے نا چودھری کی، یہی عزت ہوتی ہے۔ تو یہاں ٹیکس دینے والے کی عزت ہے، ٹیکس دینے والا چودھری ہے۔ اور آپ کماؤ گے تو ٹیکس دو گے، اگر کام ہی نہیں کرنا تو ٹیکس کہاں سے دو گے؟ کام کرو، ٹیکس دو، ورنہ بہت دیر ہو جائے گی۔ وہی جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ جرمن جو گورنمنٹ ہے وہ بہت خسارے میں جا رہی ہے، کرونا اور جنگ۔ اور یہ جنگ حضور، یہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی میرے خیال میں۔ یہ جنگ پتہ نہیں کب ختم ہو، میرے اندازے کے مطابق، یہ کوئی پیش گوئی نہیں ہے۔ زیادہ بھی اگر یہ جنگ
ایسے ہی جاری رہی تو جرمن قوم آپ کو جتنے بھی آپ غیر ملکی ہوں ان کو زیادہ سے زیادہ 2 سال برداشت کرے گی اور اس کے بعد اعلان کر دے گی کہ آج کے بعد کسی کو کوئی بھی پیسہ نہیں ملے گا, کسی کو بھی امداد نہیں ملے گی. اور اس سے پہلے اگر میرے مطابق سر 2 سال کے پہلے 1 مہینے بعد, 6 مہینے بعد, سال بعد, 3 مہینے بعد جب بھی کبھی روس پہ حملہ ہوگا, روس نے جرمن پہ حملہ کر دیا تو سر یہ اسی دن یہ اعلان کر دیں گے, اسی 24 گھنٹے میں جب حملہ ہو گیا جرمن پر 24 گھنٹے کے اندر یہ اعلان کر دیں گے کہ جتنے غیر ملکی ہیں وہ ہمارا ملک چھوڑ دیں یا آج کے بعد ہم ان کو کوئی بھی امداد نہیں کریں گے, ان کو سوشل بالکل نہیں ملے گی. تو بھائیو پھر تم کیا کرو گے؟ میں یقین سے کہتا ہوں کہ بڑے بڑے بھی جو ہے 1 مہینہ نہیں یہاں گزارا کرتے, جتنی مہنگائی جرمنی ہو گئی ہے 1 مہینہ گزارا کرنا بہت مشکل ہے. تو بات کچھ زیادہ لمبی ہو گئی ہے. بہرحال جی سب سے معذرت ہے. کام آخری بات ہے نوجوانوں کو خاص طور پہ, کام کام اور بس کام. خدا حافظ جی. جرمن قوم زندہ باد, جرمن پائندہ باد.